12 ہزار مرتبہ وظیفے پڑھ رہے ہیں، تسبیح چل رہی ہے، بیٹے کو اسکول کی ملازمت مل جائے، چپڑاسی کی نوکری مل جائے، اور کیوں زبان آپ کی میری نہیں چلتی؟ رات کو تہجد کے وقت بڈھڑے کے ہاتھ کانپ رہے ہو، آنسوں سے داڑھی ترو، رو رو کے کہ یا اللہ ملازمت ملی، دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، وہ کام دے جس سے آخرت کا فائدہ ہو۔ بیٹے کا چہرہ دیکھ کے رونا شروع کر دے، یا اللہ بڈھڑے کی آنسوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اٹھے ہوئے آنسوں کی لاج رکھ لے۔ نوکری مقدروں سے ملے گی لیکن نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ باپ رو کے کہے، اماں رو کے کہے، یا اللہ میرے بچے کو بیت اللہ کا امام بنا دے، میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا دے۔ جو رب تیرے میرے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، وہ تیرے میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بھی بنا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ راضی ہے۔ بے شک قابل قبول۔ تمہیں پتہ ہے آپ کو میرے نبی کو آپ اور میرے سے کتنا پیار تھا؟ صرف نبی نہیں، خاندان نبوت کو بھی سمت سے کتنا پیار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ لے کے آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، آقا جب سگے چچے نے پتھر اٹھا کے مارا تھا، علی ننگے پیر تیرے پیچھے پیچھے آ گیا تھا، اس وقت سے آج تک ادب کے ساتھ تیرے پیچھے کھڑا ہے۔ حضور کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اپنا بیٹا بنا لو، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ کا رشتہ مانگ رہا ہے، کہا جی، اندر چلے گئے۔ جبرائیل آسمان سے زمین پر آ گئے، بچیوں کا حق نبھانے والوں، موت کے وقت سفید کاغذ پر بیٹوں کے لیے انگوٹھے لگانے والوں، خدا را اگر اپنی قبر سوکھی کرنی ہے، قبر میں حرام کی نیند سونا ہے، میں یہ نہیں کہتا بیٹے کو کم اور بیٹی کو زیادہ دے، بلکہ اللہ کی جو شریعت تقسیم کہہ رہی ہے، خدا پاک کی قسم بیٹے کا حق بیٹے کو دے، بیٹی کا حق بیٹی کو دے۔ اگر بیٹی کا حق کھا کے چلا گیا، رب اکبر کی قسم ہے قبر کے اندر کفن بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تمہیں بچیوں کی بے بسی کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ بیٹی جب گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کا سایہ سر پہ، کوئی قید خانے میں نہیں جا رہی، جیل میں نہیں جا رہی، اس طرح رو رہی ہے جیسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کبھی باپ کے کپڑے پکڑ کر، کبھی بھائی کا کندھا پکڑ کر، کبھی ماں کے سینے پہ سر رکھ کر، کبھی بھائی کو گلے سے لگا کے رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی کا جی بھائی، میرے کا تجھے جہیز کب ملا؟ رو رہی ہے کہ نہیں؟ میرے کا فرنیچر لکڑی کا صحیح نہیں ملا کہ نہیں؟ میرے کا تجھے زیور کب ملا کہ نہیں؟ میرے کا تیری برات کو اچھا کھانا نہ ملا کہ نہیں؟ کہ مولی صاحب یہ بات نہیں، آج مجھے اپنے نصیبے پہ رونا آ رہا ہے۔ میرے کا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ جب 200 آدمی میرا گھر والا برات لے کے دروازے پہ بیٹھ گیا تھا، میرا ابا میرے بھائیوں کے ساتھ، میرے مامے کے ساتھ 2000 روپے اور 4 فارم لے کے آیا تھا، میرا ابا میرے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگ گیا، 2000 میری جھولی میں رکھ کر کہنے لگا زندگی 2000 کے نام کر دے۔ ابا میں نے اپنا مستقبل نہ دیکھا، تیری آنکھ میں آنسو دیکھا، بھائیوں میں نے تیرے سر پر سفید پگڑی کو دیکھا، اگر میں انکار کر دیتی تو تمہاری عزت کا جنازہ نکل جاتا، میرے 2000 کے عوض میں زندگی تمہارے پر قربان کر دی، 2000 میں تو کوئی جانور نہیں دیتا، بس اس وقت میں رو رو کے بتا کے جا رہی ہوں، خدا را سسرال بھیجنے کے بعد میرے لیے ماں باپ کے دروازے بند نہ کر دینا، سسرال بھیجنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، میں بھی تمہاری ماں جائی، میں بھی تمہاری بہن ہوں، سسرال بھیجنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی سسرال کی طرف سے چلنے والی ہوا یہ پیغام دے، تیری بیٹی کی آنکھ میں آنسو ہے، تیری بہن کی آنکھ میں آنسو ہے، پیسے دے کے میرے آنسو صاف نہ کرنا، پیسہ آج نہیں کل آ جائے گا، آج ہے کل چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں جب پتہ لگے بہن پریشان ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا،
مال کی طرف جائے گی، اجڑی بہل کا کام بن جائے گا۔ بیٹوں سے پوچھتے ہو تیری اپنی پسند دس، میں ہے نا، میں نے جو کرنا پیا چک کے لے آواں گا تو پسند دس۔ بیٹی کے رشتے کی بات ہو، آنکھ کی ایڈی سے دیکھتی ہے، تھکے تو نہیں؟ آنکھ کی ایڈی سے دیکھتی ہے، بہن سے پوچھتی ہے جاؤ تھے جا کے کھلو، میرے رشتے دی گل ہو رہی ہے، کتھے کر دے پے میں؟ اس نے کہا تجھے کیا لینا، جانور کے ساتھ باندھ دے یا انسان کے ساتھ باندھ دے، تو نے نہ تھوڑی کرنی ہے۔ پھر کیا کہتی ہے، میرے امی ابو نے میرے لیے برا نہیں سوچیں گے، اچھا ہی سوچیں گے۔ اس کی تو یہ آرزو ہے۔ کائنات کا نبی علی رشتہ لے کے آئے، کائنات کے نبی کے قدم حجرے کی طرف چل دیے، جبرائیل آ کے کھڑے ہو گئے، حضور کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہ بیٹی کا رشتہ علی لے کے آیا ہے، بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں ہاں کروں یا نہ کروں۔ کہ بیٹی نے ہاں کر دی تو ہاں، نہ کر دی تو نہ۔ اب جبرائیل کہہ رہے میری بھی سن لیجئے، اس کا حکم لے کے آیا، اللہ فرما رہے میرا نبی علی کو نہ کرنا، میں نے تیری بیٹی کے لیے ساری کائنات میں نظر ڈالی، مجھے علی سے بہتر رشتہ کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ پھر بھی چلے گئے، آٹا گوندھ رہی تھی، بیٹی کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، ابو بھوک لگی ہے، ابھی پکاتی، مجھے پتہ ہے میرے ہاتھوں کی روٹی تجھے پسند ہے۔ بیٹی سسرال سے آتی ہے نا، باپ کے بکھرے بالوں کو، ابو جی تیل لا دوا سر، ابو جی کتنی پگڑی صاف ہوگی، ابو کتنی میلی، او بدبو آ رہی ہے دھو دو۔ رات کو سارے سو جاتے ہیں، پتہ ہے سسرال کے ظلم کی چکی میں پس کے آئی ہے، یہ پھر بھی رات کے باپ کے پیر دبا رہی ہوتی، ابو تسی میرے بھول دے نہیں، امی جان تو مجھے بڑی یاد آتی، بچوں میں کہہ رہی، بچے اپنی جگہ لیکن آپ نہیں بھولتے۔ صبح اٹھے گی ماں کے کمرے کی جھاڑو دینے لگ جائے گی، میری بھابھی ہے میری وعدہ خیال نہیں کر دیا، وہ تو پتہ نوکرانیاں بن کے ہیں رہ رہی ہے، لیکن پھر جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے سب کچھ ماں باپ پہ قربان کرتی ہے۔ ابو بھوک لگ رہی ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آج پھر کسی نے پتھر مارا نہیں، آج پھر کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دھکا دے دیا نہیں، کیوں؟ نبوت چمکتے چہرے سے اپنے گھر میں آئی، اللہ اتنی سی ننھی فاطمہ باپ کے سینے کے ساتھ چمٹ کے رونے لگ گئی، ابو ابو ابو۔ آپ نے فرمایا بیٹی کب تک تیری حالت رہے گی، میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ نبوت بیٹی کو سینے سے لگا کے چمٹا کے رونے لگ گئے، فرمایا فاطمہ بڑے سے بڑا دکھ برداشت کر سکتا ہوں، تیری آنکھ کا آنسو برداشت نہیں کرتا۔ فاطمہ چپ کر جا، ہاتھ کی الٹی طرف پیار کیا، ماتھے پہ پیار کیا، کہ میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا، القریب وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے باپ کا لایا ہوا کلمہ ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا۔ پریشان نہ ہو، کس نے دکھ دیا میرے ابو کو؟ بھوک لگ رہی ہے، ادھر آ، آٹے میں ہاتھ بھرے ہوئے، ادھر آ، جی ابو روٹی پکا دوں؟ کہنا بچی روٹی کھانے میں دیر کر دی، امت حجت بنا کے بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی، آ جا۔ ابو جی علی باہر کھڑا ہے، تیرا رشتہ لے کے آیا ہے، بیٹیوں کے لیے یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے۔ دھڑام سے باپ کے سینے پہ گر گئی، بیٹی ہاں کروں یا نہ کروں، رو کے کہنے لگی ابا جو آپ پوچھ رہے ہو یہ سوال تو مائیں کیا کرتی ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے کس وقت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیا؟ فاطمہ تجھے کیا پتا پیغمبر ہر بڑے سے بڑا غم بھلا سکتا ہے، خدیجہ کی جدائی کا غم نہیں بھلا سکتا ہے۔
وہ تو چھوٹی عمر میں تجھے چھوڑ کے چلی گئی، اب باپ بھی میں ماں بھی میں، اے فاطمہ بتا تیرا نکاح کروں یا نہ؟ اللہ اکبر۔ خاتون جنت سیدہ کہنے لگی ابا جان اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے علی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا۔ سیدہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، ابے کی طرف کہنے لگی، منہ کر کے کہنے لگی ابا جو خدا کی رضا وہ تیری بیٹی فاطمہ کی رضا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو پتہ لگا بندر بن گیا، نسبت ہو گئی، نکاح ہونے والا ہے۔ شادوں والا صدیق کہاں رہ سکتا تھا، بھاگے بھاگے آئے۔ اللہ کوئی جلال پور پیر والا کے مسلمانوں بس 5-10 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، کوئی موقع ایسا بتا دو جہاں صدیق نے کٹ دکھائی ہو۔ اگر صدیق نے وفائیں نبھائی تو قبلی والے نے بھی حق ادا کر دیا۔ 5 دن آخری زندگی کے رہ گئے، صحابہ کا سہارا لے کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے، دائیں طرف نگاہ فرمائی، اللہ نام میں ابو بکر آ گیا، کہہ دو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ وہ دیکھو ابو بکر صدیق، واہ صدیق، اللہ سے کچھ اور مانگ لیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی، عفت امی عائشہ صدیقہ، کربلا کا شاہ حسین، دینی مدارس حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، تسا سارے 5 منٹ رہ گئے بس، انشاءاللہ جلدی چھوڑوں گا، نماز پڑھنی، کھانا کھانا ہے، اللہ کی فضل سے تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دائیں طرف نگاہ اٹھائی، یہ مکان کس کا؟ فلانے کا، اس کا دروازہ مسجد میں نکلتا ہے بند کر دو۔ کھڑکی کس کی؟ فلانے کی۔ یہ مکان کس کا؟ فلانے کا۔ بائیں طرف نگاہ پڑی، باب السلام، فرمایا یہ مکان کا دروازہ کس کا؟ فرمایا تیرے یار غار ابو بکر کا ہے۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، میرے ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا۔ اور لوگوں ابو بکر کا دروازہ اس لیے کھول کے جا رہا ہوں، جب سگے چچے نے دروازہ بند کر دیا تو اس نے یار کی یاری کا دروازہ کھول دیا۔ ابو بکر اگر یاری میں تو وفادار ہے تو محمد الرسول اللہ بھی وفادار ہے۔ ابو بکر تو نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، قبلی والے نے قیامت کی صبح تک تیرے لیے روزہ انور کا دروازہ کھول دیا۔ یار کی یاری مرنے کے بعد ختم ہوتی ہے، ابو بکر تیری میری یاری روزہ انور میں بھی چلتی رہے گی۔ تو نے اللہ سے کہا تھا نا بس میں ہوں اور میرا مصطفیٰ ہو، آ جا، جب تیرا دل کرا کرے کروٹ بدل کے مجھے دیکھ لیا کر۔ حضرت ابوبکر دوڑے آئے، اجی مجھے پتہ لگا علی سے آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے۔ کہا جی، قبلی والے کہ جی، کہ آج مجھے یاد نہیں رکھا؟ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ قبلی والے آپ کی بیٹی کی شادی ہو اور بچی کا جہیز بنے، ابو بکر کا مال کا مقام کب آئے گا؟ حضور نے صدیق کے سینے کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا، فرمایا میرا ابو بکر اگر میں نے جہیز دینے شروع کر دیے تو غریبوں کی بچیوں کو بغیر جہیز کے کون میں آئے گا؟ تمہارے سے گندم مانگی تم نے دے دی، آپ لوگوں سے میرے عزیز لاکھ مانگا آپ نے دے دیا۔ اللہ اکبر، خدا را صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہو، آج میرے سے وعدہ کر کے جاؤ، بچی کی شادی پر جہیز تیار کر کے بڑے سارے بیڑے آنگن ڈیرے میں لگا کے مسجدوں میں اعلان کرتے ہو، گاؤں کا سیپی اعلان کرتا ہے آ جاؤ فلانے کی دھی کا جہیز دیکھ لو، رب اکبر کی قسم ہے نمبردار کی بچی کا جہیز دیکھ لو، چودھری صاحب کی بچی کا جہیز دیکھ لو، اور جہیز دیکھنے والیوں میں ساری نمبردارنیاں نہیں آئے گی، ساری چودھرانیاں نہیں آئے گی، ساری وڈیرنیاں نہیں آئے گی، کوئی مجھ جیسے غریب باپ کی بیٹی بھی آ جائے گی۔ تیری بچی کا جہیز دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، گھر جا کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، باپ بیوی سے یعنی اپنی گھر والی سے پوچھے گا دھی کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہے گی آج پھر کسی امیر کا جہیز دیکھ کے آئی ہے، رب ذوالجلال کی
کا سب ہے. ماں باپ سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی آنکھ کا آنسو ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے.